انسان کا ہے تو پھر انسان میں اور حیوانات میں، بہائم، وحوش، طیور میں فرق کیا ہوا؟ یہ اشرف المخلوقات پھر کس بات پہ ہوا؟ تو کیا یہ انسان کے لیے باعث شرف ہے؟ نہیں، انسان کے لیے شرف کا سبب کوئی اور ہے۔ اس نے اپنے مقصد کو سمجھنا تھا، آنے کے مقصود کو جاننا تھا، اور جو اپنے مقصود زندگی کو ہی نہیں سمجھ پایا تو قرآن نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث پاک میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا، ان دو محبوب چیزوں سے آزمایا گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اجر دے گا، صلہ دے گا۔ دنیا کے اوپر اگر کسی کو بینائی نہیں دی گئی تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جہاں اندھیرا ہے، کائنات کی رنگینیاں، خوبصورتیاں، کائنات کا جمال، یہ کیا کچھ ہے کائنات کے اندر، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ اب وہ ایک عجیب اذیت سے تو گزرتا ہے لمحہ لمحہ، تو اس کا صلہ اس کو اس کے بدلے میں آخرت میں دیا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ دنیا کے اوپر نابینا تھا کوئی، ان ظاہری آنکھوں میں روشنی نہیں تھی تو قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے، اس کا کیا قصور؟ اس سے مراد دل کا نابینا ہونا ہے۔ جو اس دنیا میں اندھا رہا، جس کے دل نے اللہ کی معرفت کا نور نہ پایا، جو مقصد زندگی نہ سمجھ پایا، جو مقصد زیست نہ سمجھ پایا، میں دنیا پہ آیا کیوں تھا، وہ کیا خوب کہا تھا اکبر الہآبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ زندگی کا یہ مقصد تو نہیں ہے۔ تو زندگی کسی کام کے لیے، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اپنی زندگی کے مقصود اور مدعا کو سمجھیں کہ ہم کیوں تخلیق کیے گئے، اور ہمیں فہم و فراست اور عقل و خرد سے کیوں نوازا گیا۔ تو وہ مقصد اگر ہم نے نہیں پایا تو اس موقع پہ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے غور کرنا ہوگا اور اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنا ہوگا۔ اللہ کے حضور رجوع کریں، سچی توبہ کریں۔ آج یہ تھوڑے سے حالات دیگر گوں ہوئے اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرتی ہوئی نظر آئی۔ ابھی تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں کی موت کے رقص کو دیکھا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر مختلف ممالک کی خبریں دیکھیں اور دل لرزنے لگے۔ اور جب اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ان کا ہوگا اور کیا کیفیت ان پر بیتی ہوگی، اور کس کرب سے، کس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے۔ اور ہزاروں انسانوں میں سے کوئی ایک شخص آغوش موت میں اترا، اور اس کی سسکیاں اور آخری لمحے اس کی تڑپ اور اس کی بے چینیاں اور اس کے خاندان کی محرومیاں اور ان کی آنکھوں سے برستے ہوئے آنسو دل لرزا دیتے ہیں۔ تو ذرا 2 لمحوں کے لیے تصور کر لیجئے کہ اربوں انسان ہیں، تو چند ہزار لوگ آغوش موت میں اترے تو ہمارا وجود لرزنے لگا، تو وہ لمحہ کتنا دردناک ہوگا جب یہ زمین بھی لپیٹی جا رہی ہوگی، جب آسمان بھی لپیٹا جا رہا ہوگا، اور ہر ذی روح اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا، اور خوف قیامت اور قیامت کا وہ زلزلہ، وہ جھٹکا، اپنے اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے لاشیں گرتی نظر آئیں گی، اور پھر جسموں کے پرزے اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ وہ داروگیر کے لمحے، وہ ایک خوفناک چنگھاڑ اور چیخ، وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا کہ ہول قیامت سے پیدا ہوتے ہوئے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے۔ وہ اتنا دردناک لمحہ ہوگا۔ تو وہ لمحہ بھی آنے والا ہے، اور ہم سب لوگ آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ اگر اس وبا سے میں اور آپ بچ کے نکل بھی جاتے ہیں تو کیا موت سے ہم بچ پائیں گے؟ تو یہ ہمارے لیے ایک جھنجھوڑنے کا لمحہ ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ تازیانہ عبرت ہے ہمارے لیے، اور ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کر لیں اور دیکھیں کہ یہ لمحات زندگی کے اور یہ گھڑیاں جو آج ہمیں میسر ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بھی میسر نہیں ہوں گی، اور اگر آج ہم نے عبرت حاصل نہ کی تو پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو دل میں رحم جاگا، تو ان کو سمجھایا
کہ یہ سب کچھ دنیا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی کوئی جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو آؤ اپنی آخرت کو یاد کرو اور اپنے رب سے تعلق جوڑ لو۔ لوگوں نے کہا جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ کہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں اور ہم کس کام کاج میں لگے ہیں، جا اپنا کام کر۔ وہ شخص دل برداشتہ ہو گیا، وہاں کھڑا ہو کے آنسو بہانے لگا۔ کوئی شخص گزرتا ہوا رکا تو اس نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھا تو رک کے کہنے لگا کہ کسی نے تجھے تنگ کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح ہی نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ نامہ اعمال سے بھی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، فرشتوں کی یادداشتوں سے بھی محو کر دیے جاتے ہیں، اور گناہ جس جگہ پہ کیے زمین گواہ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں گواہ ہوتے ہیں، سب جگہوں سے محو کر دیے جاتے ہیں۔ اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ تو کہا وہ تو کریم ہے، سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا، رحمت کا در کشادہ ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، تو میرا خیال تھا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو وہ تو مانتا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، لیکن ان سے بات کی تو یہ نہیں مانے۔ خیر وقت گزر گیا، وہی شخص دو ایک دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا۔ تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ تجھے ہوا؟ کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا لیکن یہ نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ ہم مانیں، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میں نے یہ زندگی آخرت کے لیے آگے بھیج دی ہوتی، لیکن وقت بیت چکا ہو۔ تو آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے، بدکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب وہ اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی یاد الہی میں بسر کیے ہوتے۔ اور جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوؤں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہیں، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا۔ کہا کہ جب تک صدف کانے نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے، اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو ساری زندگی حال من مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا، اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی، اور اپنی زندگی برباد کر دی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ تو آج اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص دیکھ رہے ہیں، اور ہم پوری کائنات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو وسائل سے مالا مال تھے، جنہوں نے دنیا کو تسخیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جن کا خیال یہ تھا کہ ہم ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمارے پاس تمام وسائل میسر ہیں، لیکن آج کس طرح بے بسی کی تصویر نظر آتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو خوردبین سے دیکھا جاتا ہے، اور اس نے انسان کو بے بس کر دیا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طاقت کتنی ہے۔ ایک تو قیامت کے دن جب لوگ آغوش موت میں ہوں گے، اور بڑے بڑے متکبرین، سرکش، متمردین، بادشاہ، شہنشاہ، کج کلا آغوش موت میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکے گا،
اللہ فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہاں ہوں گے تکبر کرنے والے؟ کوئی سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا میں ہوں متکبر، کبریائی مجھی کو زیبا ہے۔ تو یہ کل جو ماننا ہے تو اچھا نہیں کہ آج ہی مان لیں اور اپنی زندگی کو اس کی راہوں پہ لگا لیں۔ تو یہ مختصر زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس زندگی کو اس کے راستے میں لگانے کی توفیق دے۔ یہ آزمائش کی گھڑیاں، یہ سزا کے جھٹکے، یہ عبرت کے تازیانے، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں۔ تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈال لو۔ آج لمحہ ہے زندگی کا موجود لمحہ، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی کی اچھائیاں نصیب فرمائے۔ اج ساوی نے کھلے راہ وی نے، انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھے ہیں فاصلے مک دے نہیں۔ تو آج ایک ایک قدم بھی چلیں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، لیکن کل یہ قدم شل ہو جائیں گے، یہ زباں بولنے سے بند ہو جائے گی۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا، میں قبرستانوں میں جاتا، ٹوٹی شکستہ قبریں مجھے کوئی کہانی سنا رہی تھی، جن کا طوطی بولتا تھا، پھر ان کی قبروں پہ خاک بھی اڑتی میں نے دیکھی، لیکن میں نے کسی سے عبرت حاصل نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ زندگی ہمیشہ رہے گی، لیکن سارا خواب تھا ٹوٹ کے بکھر گیا۔ تو آج پچھتاوا ہے، تو کل جو پچھتانا ہے تو آج ہی پچھتا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ لے آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے اور زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے، فرما برداری کے دائرے میں لے آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے محبوب کے در کی گدائی عطا کر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان وباؤں سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، میرے مالک اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور اپنا خاص کرم فضل ان پہ نازل کر دے۔ اے اللہ اس وبائی مرض سے نجات عطا کر دے، اپنا خاص کرم فضل اللہ امت مسلمہ کا مقسوم کر دے۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کے اجالے عطا کر دے۔ اللہ میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، خیر، خیریت، برکت، رحمت اور راحت ہمارا مقدور کر دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ساری زندگی اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا۔ اللہ ہم تیرے عاجز، ناتواں، کمزور بندے تیری دہلیز پہ ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے مالک اپنے کرم سے ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اس وبائی مرض سے اہل وطن کو، پورے عالم کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ اس مرض کو دور کر دے، اس کو ہواؤں میں اڑا دے، دنیا کے افق سے اس کو غائب کر دے۔ اللہ جو موجود ہے اس کے لیے اپنے کرم سے دوائیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل اس وطن پاکستان کے شامل حال فرما، جو مسیحا قوم کے اس وقت اس بیماری کے ساتھ نبرد آزما ہیں اور مشکل حالات کے اندر مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اللہ ان ڈاکٹرز کو حفاظتوں کے حصار میں رکھنا۔ ہماری پاک فوج، ہماری پولیس اور ہمارے ادارے جس طرح اس مشکل گھڑی میں قوم کے ساتھ آ کھڑے ہوئے، اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما،
ان کی نسلوں کو خوشبودار رکھنا اور اپنی پناہوں کا حصار عطا کرنا۔ اللہ میرے وطن میں نظام رسول کی بہاریں پیدا کر دینا۔ اللہ خیر اور بھلائی مقسوم کر دینا۔ اے اللہ سسکتی انسانیت کا یہ درد دیکھ کر کے دنیا کے جو کارپرداز ہیں ان کو یہ سوچنے کی توفیق دے کہ کشمیر میں، القدس میں اور دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر سسکتی انسانیت کیسے وقت کاٹتی ہے، اور دنیا کے اوپر امن کے لیے پائیدار کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا۔ جملہ ناظرین کی جتنی دعائیں ہیں اللہ اپنے کرم سے مستجاب فرمانا۔ بے اولادوں کی جھولیاں اولاد سے بھر دینا، دکھیوں کے دکھ دور فرمانا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانا، بیماروں کو شفا عطا کر دینا، بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دینا، انہیں اولاد نرینہ بھی بخشنا، اولاد مادینہ بھی بخشنا، اور ان پر اپنی خاص رحمات کا نزول کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔